اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج ہم نے تجزیہ پروگرام میں علامہ ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب کو دعوت دی ہے۔ ہم ان کے ساتھ حالات حاضرہ کے چند اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے اور ان کا تجزیہ سنیں گے۔ موضوعات کیا ہیں؟ طوفان الاقصی کو تقریباً 1.5 سال سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے، اس دورانیہ پہ ایک نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد یمن کی مقاومت کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، کیا امریکہ غیر اعلانیہ طور پہ اپنی شکست قبول کر چکا ہے؟ اسی طرح سعودی وزیر خارجہ کا دورہ ایران، اور پھر کہ ایران میں موجودہ صورتحال، جیسے بندر عباس پہ بلاسٹ ہوا، تو کیا ایسا جو ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ اسرائیل کوئی ایسی مضمون کوشش کرنے کی ارادے میں ہے، اور ایران امریکہ مذاکرات۔ ان تمام موضوعات پہ ہم ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ موضوعات آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ 1.5 سال بلکہ 1.25 سال کے قریب ہو چکے ہیں، 1 سال 7-8 مہینے طوفان الاقصی۔ اس دورانیے کا جو کچھ ہوا، کچھ اس کا انالیسز مختصراً ہمارے ناظرین حاضرین کے سامنے آپ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے موقع دیا کہ ان اہم موضوعات پہ جو ہے اظہار خیال کیا جائے۔ لیکن انتہائی اہم موضوعات ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کی ہے۔ سب سے پہلے طوفان الاقصی، جیسے میں خاتمہ تقریباً 2 سال کا یہ عرصہ، یعنی 2 سال سے کم تر جو عرصہ ہے، طوفان الاقصی کو انجام پہ گزر چکا ہے۔ دیکھیں، طوفان الاقصی اور فلسطین کی اس حالیہ مقاومت کے حوالے سے بات کریے، ہمیں 2 چیزوں کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں پہلی نگاہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی بہت بڑے بڑے نقصانات جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اس سے کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی اگر فلسطین کے اندر ہم دیکھیں تو ہزاروں افراد بے گناہ، بچے ہیں، خواتین ہیں، جو شہید ہوئے۔ اسی طرح بڑے بڑے رہنما ہیں، شہید یحییٰ سنوار ہے، شہید ہنیہ ہے، اسماعیل ہنیہ ہے، اور اس ساتھ ساتھ مثلا شہید حسن نصر اللہ جیسی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت دیکھ رہے ہیں جو۔ تو یہ کوئی چھوٹے نقصانات نہیں ہیں کہ جن کو دیکھا جائے کہ یہ چھوٹے نقصانات، لیکن ہمیں تھوڑا سا اگر ہم حقیقی طور پر کسی چیز کو اگر تجزیہ و تحلیل کرنا چاہتے ہیں، یہ اگرچہ نقصانات بہت بڑے ہیں، لیکن جو چیز حاصل ہوئی ہے وہ بہت بزرگ ہے، وہ بہت عظیم ہے۔ یعنی وہ واقعاً ایسی اس کے نتائج آپ کہہ لیں کہ ایسی جو ہے وہ اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں کہ جن کے لیے شاید یہ قربانیاں جو ہیں ان کو یہ کہا جا سکے کہ ان کا ثمرہ جو ہے وہ اتنے عظیم جو ہے وہ نتائج۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کیسے۔ مثلا دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور موجود جو، اور اس سے پہلے یہود و نصارہ کی بھی ایک تاریخ ہے، اب اس میں ہم نہیں جاتے کہ زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ اور پھر وہ ان کے قلعہ خیبر ہے، ان کی جو ہے وہ پرانی اسٹریٹجیز ہیں، ان کی بڑی بڑی جو ہے وہ ہیں، ان کا سارا کچھ اگر اس کے سامنے رکھیں تو یہ موجودہ اسرائیل کی بعد، یعنی تقریباً 70 سال کے اندر پہلی دفعہ ہے کہ اسرائیل نے اس کو اپنے لیے تھریٹ اعلان کیا، اپنی موجودگی کے لیے تھریٹ اعلان کیا۔ یعنی اسرائیل کے وجود پہ جو تھریٹ پڑا، یا اسرائیل کے وجود وہ یہ 7 اکتوبر ہے، طوفان الاقصی۔
لہذا یہ طوفان الاقصی کم اہمیت نہیں تھا. اس سے پہلے بھی کچھ حوادث کم نہیں ہوئے، واقعات کم نہیں ہوئے. آپ دیکھیں کہ مثلا سب عرب ممالک نے مل کے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی. اسرائیل نے اپنے یعنی وجود کی اس کو تھریٹ نہیں سمجھا، اپنے وجود کے لیے اس کو جو ہے وہ خطے میں نہیں سمجھا، کبھی اعلان نہیں کیا اسے سب کے سامنے. یا اس کے بعد تقریباً 70 سال سے جو ہے وہ مقاومت ہو رہی ہے، مزاحمت ہو رہی ہے، لیکن کسی جو ہے اس کی ایگزسٹنس کو اور اس کے وجود کو جو ہے وہ خطرہ ہے، اور اس کا وجود جو ہے وہ خطرے سے دچار ہوا ہے. یہ نہیں ہوا. لیکن جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے 7 اکتوبر والا اور طوفان الاقصی والا، اس پہ کئی دفعہ پہلے اس پہلو سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ اعلان کیا کہ اس کے وجود کو تھریٹ ہے، بلکہ یہ اس کے وجود کو تھریٹ تھا. اور یہ انشاءاللہ خاتمہ بھی اس کا جو ہے وہ اسرائیل کی نابودی پر ہوگا، اور اس کو اس واقعے کے بعد اپنی نابودی کا احساس ہوا کہ اگر یہ تھوڑا سا اور آگے چالو پڑا یہ سلسلہ تو اس میں جو ہے اس یعنی اسرائیل کے وجود کو خطرہ ہے. لہٰذا یہ بہت بڑا واقعہ تھا. اس میں کوئی طور پر دیکھنے والے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اتنی معمولی چیز نہیں تھی. اور دوسری چیز نے تاریخ کا رخ موڑا ہے. کیسے تاریخ کا رخ موڑا ہے کہ آپ 7 اکتوبر سے پہلے کے حالات دیکھیں، 7 اکتوبر کے بعد کے حالات. 7 اکتوبر سے پہلے کے حالات پوری دنیا کے اندر سینچری ڈیل کی بات ہو رہی ہے. جی ہاں، تفاہم قرن سینچری ڈیل کی بات ہو رہی ہے کہ اس سینچری ڈیل کے سلسلے میں بھارت ایک اسلامی ممالک میں ایک لائن میں لگی ہوئی ہے، اور وہ یہ کے بعد دیگر اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے اس کو قبول پوزیشن ہو رہے ہیں. اور اس واقعے نے اس کو پلٹا دیا. اب سینچری ڈیل برعکس ہو کر، یعنی سینچری ڈیل کو اگر آپ جو ہے الٹا کر کے دیکھیں تو اب فلسطین کی ہویت کو، فلسطین کو تسلیم ممالک جو ہے وہ لائن میں لگی ہوئے. آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا، گزشتہ روز اخبار دیکھو کئی یورپی ممالک کے اندر یہ بحث ہوئی ہے، یعنی اسلامی دنیا سے یہ بحث نکل کر گئی. یعنی کہاں پر اسلامی ممالک اسرائیل کو ماننے کو جو ہے تیار تھے اور لائن میں لگے کھڑے تھے، اور اب یورپ کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے کہ فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ کے جو ہے وہ قبول کیا جائے اور مانا جائے. ابھی بھی برطانیہ کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر یہ بحث چل رہی ہے اور اس کے اوپر بات ہو. تو یہ ایک آپ دیکھیں تاریخ کا دھارا موڑنے کی اس نے اتنا بڑا واقعہ تھا. تو ظاہر اثرات ہوئے. اب مثلا شہید حسن نصر اللہ کی شہادت ہے، تو یہ کیوں جرأت کی اسرائیل نے کہ اس حد تک واقع جائے؟ پڑا تھا اس کو. اسرائیل کو اتنا بڑا نقصان ہوا تھا کہ اس نے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اس کے علاوہ کوئی قدم اٹھائے اور وہ اس کو اپنا جواب سمجھے. یعنی اس نے فلسطین کو اگرچہ غزہ کو، سارے غزہ کو جو ہے وہ نابود کر دیا، لیکن اس نے اس کا اکتفا نہیں سمجھا. اس نے اس اتنا بڑا یہ واقعہ تھا کہ اس کا جواب نہیں، اس کو سید حسن نصر اللہ جیسی شخصیت کو جو ہے وہ شہید کرنا پڑا. اور اس حد تک جو ہے وہ اس کو اس لحاظ سے جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے جو دوسرے پہلو ہیں، مقابلے میں مزاحمت اور مقاومت جو ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ اس واقعے کے بعد مثلا ایک ہمارے یہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے، یہ بات ہوتی ہے کہ یہ فلسطین کو ہینڈ اوور کر لیا جائے یا مثلا جو ان کے جو راستہ کر دیا جائے اس کے لیے بہانہ بنایا جائے. لیکن واقعی کیا ایسے ہوا ہے؟ نہیں. آیا مزاحمت ختم ہوئی ہے؟ نہیں. ہاں، ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں کچھ یہ چیزوں کو تھوڑا سا ہم نے
ٹیکٹکس چینج ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ گراؤنڈ چینج ہو چکا ہو، لیکن کیا 7 اکتوبر سے پہلے یمن کے پاس 2000 کلومیٹر فائر کرنے کے میزائل موجود تھے؟ کیا یمن سے کیا طوفان کسی نے یہ سوچا بھی تھا کہ امریکنز شپس کے جو مڈل ایسٹ میں اور ان ممالک میں اور ایسٹرن ممالک میں حکومتیں تبدیل ہو جاتی تھیں، وہ مجبور ہو جائیں گی کہ اتنے سوئفٹ انداز سے میزائلوں سے بچنے کے لیے موڑ کاٹیں کہ ان کی اپنے F-18 ہتھیار جو ہے وہ سمندر بند ہو جائے؟ یہ نہیں سوچا تھا کسی نے. تو یہ جاری ہے ابھی تک. اس کا مطلب ہے کہ مقاومت ختم نہیں ہوئی ہے، مزاحمت ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ مقاومت اور مزاحمت جاری ہے. میرے خیال ہے مختصر انداز میں اس بات کی کافی لمبی بات چل سکتی ہے اس پر. جی ہاں عمران جب بالکل جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ مقاومت جاری ہے، رہبر معظم نے بھی جیسے کہا تھا، تو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام میں دوبارہ وہاں کی مقامی مجاہدین اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح یمن مقاومت کر رہا ہے اور باقاعدہ امریکی جسے کہتے ہیں اہداف کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور وہاں امریکہ کو ہزیمت بھی اٹھانا پڑ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ غیر اعلانیہ شکست قبول کر چکا ہے؟ جی بالکل اسی طرح دیکھیں، اگر ہم امریکہ کی جنگ دیکھیں افغانستان کے اندر یمن کے ساتھ، کہ یمن کے اندر جو کچھ ابھی ہو رہا ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے وہی جنگ جو افغانستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے جو جنگ کی اور جو اس کے رزلٹ نکلے، اور یمن کے اندر وہ ذرا جلدی نکل رہے ہیں. دیکھیں یمن کے اندر امریکہ کی شکست اس دن ہو گئی اور وہ مانیٹر کے نیچے بیٹھے اور نیچے بیٹھ کے انہوں نے یمن کیا، اور ان کو شاید تصور یہ تھا، جو اخبار میں جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں اور جو رپورٹس ملتی ہیں یا جو چیزیں انالیسز میں دیکھنے آتی ہیں، ان کا تصور یہ تھا کہ آج رات جس رات وہ اٹیک کر رہے تھے اور ٹرمپ صاحب مانیٹر کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، کہ 100 کے قریب تقریباً ان کے جو کمانڈرز ہیں، جو کچھ ان کے جو ہے وہ فعال شخصیات ہیں، ان کو ایک ہی رات کے اندر ایک ٹارگٹ کے اندر، لیکن انہوں نے اتنا بڑا اٹیک لانچ کیا اور جواب میں ان کو کوئی کامیابی ملی. کچھ بابت جب اپنا دکھانا شروع کر دی، اور کرتے کرتے اب جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی جو شپس ہیں کہ جو 500 کلومیٹر 700 کلومیٹر دور تھی، اب وہ 1500 کلومیٹر دور یمن سے دور سے جو ہے، لہٰذا ان کے لیے کئی مہنگے آپریشنز ہیں. اب دیکھیے ایک شپ دیکھا جائے، ایک کشتی جو 1500 کلومیٹر کے اوپر کھڑی ہے، اگر وہاں سے ایک طیارہ اڑتا ہے اور اڑ کے آ کے بمباری کرتا ہے تو اس کو کم از کم 2 دفعہ اس کو ریفیولنگ کی ضرورت ہے. اس نے وہ کاروائی جو اس نے 1 روپے کے اندر کرنی ہے، اس کو 100 روپے کے اندر جو ہے وہ اس بجٹ کے اندر اس کو کاروائی کرنی ہے، کوئی جو ہے وہ نہیں. دوسری چیز جو امریکہ کو جس چیز کا گمان تھا یا اس کو جس چیز کا وہ اس کی حمایت کرے، یعنی UAE، سعودیہ یا اطراف کے جو ممالک ہیں کہ وہ امریکہ کی سپورٹ کریں اور اس جنگ میں آئیں اور یمن کے اندر فزیکل جو ہے وہ انٹر. لیکن ان عرب ممالک نے اور ٹھیک درست فیصلہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے اس جنگ کے اندر جو ہے، البتہ ان کو احساس اس وقت ہو گیا تھا کہ جب تقریباً 8 سال جنگ جو سعودی عرب نے یمن کے خلاف کی اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ اس کو ارامکو کے اوپر جب اٹیکس ہوئے تو سے اور بالآخر اس جنگ کو ختم کرنا پڑا، تو اس کو اندازہ تھا کہ وہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ کہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے. اور یہ جو سلسلہ بالآخر جو بات وہی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ وہ ایک غیر اعلانی شکست اسی دن ہو گئی تھی اس کو، کہ جب اس کو اہداف جو ہے وہ اپنے نہیں ملے. اور آج تک یمن جو ان کشتیوں جو اہداف ٹارگٹس اس نے اعلان کیے ان کو اچیو کر رہا ہے. آج بھی اسرائیل کے اندر اس نے بلاسٹک میزائل پھینکے
اور وہ اسرائیل میں گرے. اب دیکھیں ہو سکتا ہے ہمارا ظاہر ہے اتنا مضبوط یا اتنا بڑا ہمارے پاس ایکسس موجود نہیں ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ دکھایا جا سکے، لیکن وہ ایک ایسا فنامنا یا ہم کہہ لیں ایک ایسی حقیقت ہے جو موجود ہے. ظاہر ہے جس ملک کے اندر بس اسرائیل کے اندر اگر میزائل گر رہے ہیں تو ان کو تو پتہ ہے کہ گر رہے ہیں یا ان کو اس کا احساس ہو رہا ہے. ہاں ہو سکتا ہے دنیا کے سامنے اس طرح جو ہے دنیا کی جو رائے عامہ ہے وہ یمن کے ساتھ ہے اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ امریکہ کو شکست ہے. تو یہ میرا خیال ہے امریکہ ایک قسم کی جو ہے اپنی غیر اعلانیہ شکست جو ہے اس کو قبول کر چکے اور اب وہ اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ ظاہر ہے کسی منطقی نتیجے پہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو علنی شکل آگے چلتا رہا یہ واقعہ. اچھا عمرانی صاحب، گزشتہ دنوں سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان نے ایران کا دورہ کیا اور رہبر انقلاب کو ایک پیغام پہنچایا گیا. وہ کس کا پیغام تھا اور وہ کیا پیغام تھا، یہ ضرور ہمیں بتائیے. جی ہاں، اسی طرح خالد بن سلمان صاحب وزیر دفاع جو ہے سعودی عرب کے، اس کا دورہ تھا ایران کا، اور یہ آئندہ کے ولی عہد بھی ہیں. خالد بن سلمان جو ہے آئندہ کے ولی عہد بھی ہے اور اہم شخصیت بھی ہے. اس سے پہلے محمد بن سلمان جو ہے وہ وزیر دفاع تھے اور وہ جب وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد پھر جو ہے خالد بن سلمان جو ہے وہ وزیر دفاع بنے. اور صرف وہ نہیں تھے، اس کے ساتھ لشکر تھا، یعنی ان کے ساتھ ایک خدم و حشم اور ان کے باقی وزیر اور ان کے اور مختلف انٹیلیجنس کے مسئولین اور ان کے جو ہے وہ مختلف شعبوں کے جو ہے وہ ماہرین اور مسئولین جو ہے وہ آئے تھے. اور مشہور تقریباً یہی تھا کہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ پیغام تھا اور وہ پیغام لے کے آئے تھے، لیکن جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کوئی خاص پیغام نہیں تھا کہ وہ کوئی پیغام مثلا لے کر آئے ہو، اگرچہ ان کے پاس جو ہے وہ رائٹنگز بھی تھیں اور ہو سکتا ہے سعودی ان مسئولین کے حوالے سے کوئی خط و کتابت کا بھی سلسلہ تھا، لیکن کوئی ایسا کوئی پیغام نہیں تھا. جو زیادہ چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ موجودہ حالات کے اندر سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے ساتھ اپنی قربت کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا کہ ان روابط کو جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر کیا جائے، مستحکم کیا جائے. خصوصاً اس کے بعد جو بیانات آئے MBS محمد بن سلمان کی طرف سے ایران کی حمایت میں، فلسطین کی حمایت میں، اسرائیل کے خلاف جو ہے جو بات ہوئی، ایک دو دفعہ وہ ریپیٹ ہوئی، یہ بات ریپیٹ کی گئی اس کے بعد. اور بالاخص ایک جو فضا ابھی تک جو برقرار ہے بنی ہوئی ہے اور اس وقت تھوڑا سا وہ زیادہ محسوس ہو رہی تھی، وہ یہ تھی کہ شاید اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ مل کر ایران کے خلاف کوئی ایسی کارروائی جو ہے وہ کرنے کے موڈ میں ہے یا کوئی ایسا پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں خصوصاً اسرائیل کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ ایران کی مثلا ایٹمی تنصیبات پر یا ایران کی پاور اسٹیشنز کے اوپر یا کہیں پر جو ہے وہ ایسی کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بھی شاید سعودیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس جنگ سے جو ہے وہ دور کرنے کے لیے یا اللہ تعلق رکھنے کے لیے یہ دورہ کیا گیا. اور عین ممکن ہے کہ اس دورے کے اندر ذرا انہوں نے حالات کا بھی جائزہ لیا ہو کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں یا ایران کہاں پر کھڑا ہے اور مزید جو ہے وہ کس طرف جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو چیزیں سامنے آئی وہ یہ تھیں. کوئی ایسا پیغام رسانی کا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کے اندر ہم کہہ سکیں کہ جو ہے وہ کسی کا مثلا پیغام پہنچایا گیا، لیکن بہرحال ایک قربت کا جو ہے وہ احساس پیدا ہوا دونوں طرف. اور اچھی بات ہے امت اسلامی کے اندر جو ہے وہ اگر اپنی گزشتہ غلطیوں سے جو ہے وہ عبور کر کے اور ان سے جو ہے وہ آگے بڑھ کر کوئی نزدیک آئے اور واقعاً دشمن کے مقابلے میں کم از کم، کیونکہ اس میں بھی رہبر انقلاب کی بھی جو باتیں تھیں وہ انتہائی حکیمانہ تھیں. خود
خالد بن سلمان کو جو اس کے ساتھ گفتگو ہوئی ان کی، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے چچا کو بھی جو ہے جب وہ آئے تھے یہیں پر وہ بیٹھے تھے تو ان کو بھی یہی کہا تھا کہ امت اسلامی کی خاطر جو ہے وہ اسلامی جو ممالک ہیں یا اسلامی قوتیں ان کو نزدیک آنا چاہیے. تو ابھی بھی یہی بات تکرار ہوئی. تو بہرحال ایک خوشائند اقدام تھا، البتہ کوئی اتنا خاص اس کا ابھی تک کوئی آگے عملی رزلٹ دیکھنے کو تو نہیں ملا، لیکن بہرحال اس میں کم از کم یہ ہے کہ اس کے بعد فلسطین کے حوالے سے موقف کچھ بہتر ہوا سعودیہ کا، اور امید ہے کہ آگے چل کے بہتر، آگے چل کے مزید جو ہے امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہونا چاہیے. کیونکہ اب دیکھیں اگر اتنی بڑی قربانیوں کے بعد بھی، اتنے بڑے جو ہے وہ نقصانات کے بعد بھی عالم اسلام اگر نہیں آتا ایک پلیٹ فارم پر، تو پھر جو ہے وائے ہے ایسے عالم اسلام پر اور ایسے حکمران، پھر کیا کہا جا سکتا ہے ان کے بارے میں. ابھی بھی دیر کافی ہو گئی ہے، لیکن دیر آیت درست آیت. اگر اکٹھے ہو جائے اور کوئی ایسا مستحکم جو ہے وہ موقف اپنائے، اور یہ نہ سمجھیں، یہ ممالک یہ نہ سمجھیں کہ شاید آج فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ بھی کچھ سیاسی بیانات نہیں ہے کہ آج فلسطین کا مسئلہ ہے تو کل آپ ہوگا، نہیں، یہ حقیقت بھی یہی ہے. خصوصاً پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان کے حوالے سے ابھی آج کل جو پاکستان اور انڈیا حالات بھی جو ہے وہ متشنج ہیں، اور ان کے درمیان ہمارے ہاں ایک فکر پائی جاتی ہے، ہم ایران کو بالفطری طور پر ایک اپنی جو ہے نا اینٹی لیتے ہیں، اینٹی سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے اداروں کے اندر بھی یہ افکار موجود ہیں. بعض ایک اس کا سابقہ بھی ہے، چونکہ فرقہ واریت کا ایک ماحول رہا ہے، ایک شیعہ سنی کی بحث ہے، ایک وہ بھی حوالہ ہے، ایک سعودیہ کا بھی جو ہے مثلا وہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ ہماری صاحب کی جو ہے نا وہ ناف ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. آج اگر انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے، آپ انڈیا کے میڈیا کے اندر دیکھیں کتنی سخت نفرت ایران کے خلاف پکائی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انڈیا کو اس وقت امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر انڈیا کو مضبوط کیا جائے، انڈیا کو مستحکم کیا جائے چین کے خلاف، اور اس بلاک کے خلاف انڈیا کو سپورٹ کیا جائے. تو اگر اس حوالے سے بھی دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا جو ہے دشمن ایک ہے تو پھر آپ جو ہے وہ آپس میں دوست ہیں. تو اس حوالے سے ان مسلم ممالک کو خصوصاً پاکستان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس حوالے سے اپنی جو ہے وہ افکار میں، اپنی نظر میں تبدیلی لائے، اپنے تھوڑا رویوں میں تبدیلی لائے، اور تھوڑا بہتر انداز میں ان حالات کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے. اور اس میں اگر پاکستان جو ہے وہ قائدانہ کردار ادا کرے سعودیہ کے ساتھ، دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر، اگر یہ ممالک جو ہے صرف موقف اپنا لیں نا، ایک واحد اور محکم موقف اپنا لیں، یقین کریں دوسرے دن حالات تبدیل ہو جائیں. دوسرے دن حالات تبدیل ہو جائیں. ہمدانی صاحب، میں خود اسی موضوع کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ انڈیا پاکستان جو اس وقت بے انتہا یعنی صورتحال جو تشویشناک بنی ہوئی ہے، اس میں اسلامی جمہوریہ ایران نے باقاعدہ ثالثی یا جسے کہہ سکتے ہیں کہ حالات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمہوری اسلامی ایران پاکستان اور بھارت کے تنازع میں کوئی مصالحانہ رول یا کوئی مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی بالکل اسی طرح. تو پہلے دن ہی جو ڈپلومیٹک حوالے ہیں یا ڈپلومیٹک جو سورسز ہیں یا محفلیں ہیں، ان کے اندر تو یہ باتیں ہوئی تھی. لیکن ایران کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ احساس یہ پایا جاتا ہے کہ خصوصاً اس حوالے سے جو موجودہ ایک قسم کی ایگریشن ہم کہہ لیں، یا ایک قسم کی جو موجودہ صورتحال موجود ہے ایران، پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس کے اندر ایران کے اندر یہ فکر پائی جاتی ہے، سوچ پائی جاتی ہے جو میں نے آپ سے بیان کی، کہ وہ امریکہ کو اس بات کا جو ہے وہ مسبب سمجھ رہے ہیں، اور اس کو، اور یہ ایک اچھا اشتراکی پہلو ہو سکتا ہے دونوں والے سے کہ امریکہ اگر جو ہے وہ اس چیز کا سبب بن رہا ہے تو بالآخر امریکہ دشمن، ہمارا بھی دشمن ہے، ہمارا کھلا دشمن نہیں ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ بلاک ہیں، امریکہ کے بلاک میں شامل ہیں، ایران کا کھلا دشمن ہے، لیکن ہمیں
بالآخر اس حوالے سے اب جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایران نے اس حوالے سے جو ہے کم از کم جو ہے وہ ثالثی کے حوالے سے ایک اچھا جو ہے وہ موقف اپنایا اور بات کی، اور اس کو جو ہے وہ یعنی انڈیا کے موقف کو جو ہے تسلیم نہیں کیا گیا۔ اور انڈیا کا یہ بھی جو موقف تھا کشمیر کے حوالے سے، وہ جو واقعہ پیش آیا یا وہ جو اس کو تقریباً عالمی سطح پر پذیرائی نہیں ملی، کیونکہ اتنا جو ہے وہ بے بنیاد اور یعنی ایک واقعہ ہوا اور آپ نے راتوں رات چند گھنٹوں کے اندر اعلان جنگ بھی کر دیا، اور آپ نے جو ہے کوئی تحقیقات بھی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی بات۔ تو یہ انتہائی جو ہے وہ ہم کہہ لیں کہ بغیر کسی بے بنیاد سا موقف ہے، اس کی کوئی خاص جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر حمدانی صاحب، میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں عرض کیا تھا جیسے ایران میں گزشتہ دنوں صورتحال ہوئی، ساحلی شہروں میں بلاسٹ ہوئے، اس کے بعد عالمی میڈیا میں یہ باتیں گردش کرنے لگی کہ اسرائیل ایران کے ایٹمی اثاثوں کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ذرا اپنا تجزیہ ہمارے حاضرین ناظرین کے سامنے۔ اسی طرح ہے، اس حوالے سے تو کافی یعنی عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے، جب سے تقریباً یہ اسرائیل اور اسرائیل کے اوپر جب اٹیکس کیے ایران نے ڈائریکٹ 2 دفعہ، تو اس کے بعد یہ بات ہوئی، اسرائیل نے اس کو تھوڑا سا رد عمل دکھانے کی کوشش بھی کی، بلکہ اسرائیل نے نہیں، اس کے ساتھ مختلف ممالک، کم از کم یورپی ممالک اور امریکہ جو ہے وہ موجود تھے، اور انہوں نے رد عمل دکھانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال وہ اس انداز سے رد عمل نہیں دکھا سکے۔ کچھ 2-4 پٹاخے ہی ان کے اصطلاح میں کہا جائے گا، کچھ تو کچھ شاید ہوا ہوگا، مجھے نہیں، لیکن وہ کوئی اتنی وہ نہیں تھا کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ بھئی کام مثلا 500، آپ 500 نہ کریں، آپ کے 200 بیلسٹک میزائل جو ہے وہ ان کے مقابلے میں 1-2 جگہ پہ اگر کچھ دھماکے ہوئے بھی ہوں تو وہ کوئی خاص رد عمل نہیں تھا۔ لیکن اسی وقت جو ہے وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ بہت شدت کے ساتھ ہوئی، اور اس میں ماہرین کا تقریباً خیال یہی ہے کہ یہ بغیر امریکہ کی سپورٹ کے اسرائیل جو ہے اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ایران کے خلاف، خصوصاً ایران کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف جو ہے کوئی اتنا بڑا اقدام کر سکے۔ بلکہ اب تو ماہرین میں گزشتہ روز ہی شاید غالباً کل کے تھا، کوئی ایک امریکن اینالسٹ تھے، اس کے میں ایک تجزیہ سن رہا تھا، تو وہ حتیٰ اس بات کا بھی قائل تھا کہ ہمیں اس میں بھی تردید ہے کہ آیا ایران کے امریکہ کے جو جدید ترین اسلحہ ہے یا جدید ترین جو میزائل ہیں، آیا وہ بھی اس بات کے ان کے اندر کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ ایران کی ایٹمی اثاثوں کو مثلا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ایک اٹیمپٹ کی جا سکے، لیکن آیا واقع نقصان بھی پہنچے گا یا نہیں، اس کے اوپر بھی ان کو جو ہے وہ ابھی تک شک و تردید ہے۔ خصوصاً مثلا فردو کا جو ایران کا جو ہے وہ مثلا ایٹمی اسٹیشن ہے، یہ کیونکہ انڈر گراؤنڈ ہے، زمین کے اندر ہیں اور بہت نیچے ہیں، ان کے اوپر پہاڑ ہیں، ان کے اوپر جو، تو وہ اس حوالے سے بھی شک و تردید ہے۔ البتہ ان کی مسلسل کوشش ہے۔ ہاں، اس کا ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ جو چونکہ ابھی مذاکرات کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، غیر بالواسطہ مذاکرات کا، یعنی بلا واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ جو مذاکرات، تو اس کے حوالے سے بھی ذرا ہو سکتا ہے کہ جو کارڈ گیمنگ ہوتی ہے کہ مثلا پریشر بنایا جائے اور ایک طرف سے پریشر دیا جائے اور ایک طرف سے مطالبات رکھے جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس حد تک ہو، لیکن بعید بھی نہیں ہے اسرائیل سے کچھ بھی کہ وہ کسی ایسی خبت کا یا ایسی، لیکن اس کے بعد جو اس کے لیے پیش آئے گا پھر وہ اس کو بھی شاید اس کا احساس ابھی نہیں ہوگا کہ اس کے لیے پھر اس کے بعد کیا کچھ جو ہے وہ۔ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، ایران کو کوئی ایک ایٹمی وہ مرکز نہیں ہے، متعدد ایٹمی جو ہے وہ مراکز ہیں۔ اگر بالفرض وہ ان کو ٹارگٹ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں تو ایران کی کیپیبلٹی تو ختم نہیں ہوگی، ایران تو اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ پھر اس کو ریٹیلیٹ کرے گا، جواب دے گا، تو پھر جب وہ اس کا جواب دے گا تو پھر اسرائیل کے لیے مشکل بن جائے گی۔ جی اچھا حمدانی صاحب، آخر میں بڑا اہم سوال، آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ بھی کیا کہ ایران اور امریکہ مذاکرات تقریباً شاید 2 ادوار ہو چکے ہیں، کیا نتیجہ نکلے گا ان کا؟
دیکھیں اس حوالے سے جو ہے ابھی جو شروع کے جو دور تھے، یعنی دو تو نہیں شاید زیادہ ہو گئے، میں خیال 3 دور ہو گئے ہیں شاید، آپ یا کیجیے گا 3 شاید دور ہو گئے ہیں۔ چوتھا دور جو ہے وہ میرا خیال ہے ملتوی ہو گیا ہے، اس کے لیے ابھی پھر بات ہو رہی ہے آگے مزید جو ہے کہ اس کو آگے ہوگا یا نہیں۔ تو یہ جو شروع کی مثلا گفتگو تھی، یہ تو مقدماتی سی گفتگو تھی، اور اسی وجہ سے اس کے اندر کوئی خاص پرابلم بھی پیش نہیں آئی، کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ بالکل کلیات کے اوپر ایک کلی گوئی اور ایک جو ہے نا مین، مثلا ہم کہہ لیں کہ ان کو بیسک روٹس کے اوپر بات ہوتی ہے، تو اس میں اتنا آئندہ جو مثلا مراحل ہیں یا آئندہ جو مذاکرات کا دور چلے گا، تو اس کے اندر پھر فنی گفتگو ہے، اس کے اندر پھر جو ہے وہ اسپیشلسٹ بیٹھیں گے اور وہ ٹو دا پوائنٹ مثلا اس کے اوپر بات ہوگی، تو اس کے اندر بالآخر وہ والی جو ہے نا توقع نہیں ہے کہ جو پہلے مذاکرات یعنی پہلی گفتگو میں تھی۔ بہرحال اب ماہرین کے مختلف خیالات ہیں، بعض لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید حد اکثر جو چیز اس میں آئے گی وہ وہی ٹریٹی ہے جو اس سے پہلے ایران، امریکہ اور بعض ممالک جو ہے یورپی ممالک اور مثلا دوسرے جو ممالک تھے ان کے درمیان، جس کو یہاں پر برجام کہا جاتا ہے، اور وہاں پر مثلا وہ انٹرنیشنل ٹریٹی جو ابھی آخر میں ہوئی تھی، جس کو پھر ٹرمپ نے ختم کر دیا اور اس سے جو ہے باہر نکلا، تو تقریباً اس حد تک کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایک ٹریٹی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی اتنا بڑا شاید جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ مثلا بغل گیر ہو جائیں اور پھر بھائی بھائی بن جائیں اور دوست بن جائیں، اور اس طرح کی شاید کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ امریکہ بالآخر امریکہ شیطان بزرگ ہے، اگر وہ اپنی اس شیطنت سے واپس پلٹ جائے تو پھر تو انٹرنیشنل سسٹم ہی چینج جائے گا نا، پھر تو جو ہے نا وہ جو ہے یعنی آپ کہہ لیں کہ سپر پاور رہے گا نہ، پھر تو مقابلے میں ایران بھی اب اس کو جو ہے وہ سپر پاور اس طرح تو تسلیم نہیں کر سکتا کہ 100% اس کی جو ہے وہ اس میں چلا جائے، اس کو کہہ کے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو یہ بین اگر کچھ ہوا بھی تو جو ہے وہ، کیونکہ اس وقت ایک اور دیکھیں آپ کہ خود ٹرمپ کو بحیثیت امریکی صدر کے بھی کوئی نہ کوئی کامیابی دکھانی ہے، یعنی جتنے وعدے اور جتنے نعرے لگا کے وہ آیا ہے اور جس شور شرابے کے ساتھ وہ آیا ہے اور اس نے صدارت سنبھالی ہے، اس پہ ابھی تک کچھ کر نہیں سکا عملی طور پر۔ فلسطین کا مسئلہ تھا، اس نے اتنی جو ہے وہ اتنی لفاظی کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جہنم بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ ابھی تک مسئلہ ویسے کا ویسا ہے۔ اور یوکرائن جنگ کا مسئلہ تھا، اس کے اندر بھی اس نے دن مقرر کیے، وہ یوکرائن کے صدر کے ساتھ جس طرح ڈیبیٹ ہوئی اور سارا کچھ ہوا، اس کا بھی کوئی رزلٹ فی الحال نہیں نکل سکا، ابھی کوئی ٹریٹی ان کی آپس میں سنا کوئی سائن ہوئے ہیں، ایگریمنٹ ہوا ہے، کوئی یوکرائن اپنے بالآخر وہ معدنیات دینے پہ راضی ہوا، لیکن ابھی تک وہ بالآخر جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکی۔ تو تیسری بڑی میرا خیال ہے اہم چیز جو ہے وہ ایران اور امریکہ مذاکرات ہے، اگر اس کے اندر بھی فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی جو ہے وہ کریڈیبلٹی جو ہے یا اس کی کارکردگی جو ہے اس پر نشان جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب، آپ نے بہت سے چند اہم موضوعات پہ جو آج کل میڈیا میں زیر بحث ہیں ان پہ اپنا تجزیہ پیش کیا۔ ہمارے حاضرین، ناظرین اور سامعین، آپ ہمارے پروگرام کو ہماری ویب سائٹ، ہمارے سوشل میڈیا چینلز پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔